الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ زبیر رضی اللہ عنہ کا واقعہ کل آپ لوگوں نے سماعت کیا۔ جنگ جمل، جمل کا معنی ہوتا ہے اونٹ۔ اس کو جنگ جمل کہے جانے کی وجہ یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو ایک صحابی نے اپنے بڑے قیمتی اور بہت بڑے اونٹ پر سوار کیا تھا، جس کی مالیت اس وقت تقریباً 100 دینار تھی۔ 100 دینار، تو وہ بہت بڑا اونٹ تھا، اس کے اوپر عائشہ رضی اللہ عنہ سوار تھی۔ تو یہ جو اختلاف تھا، اس کا بنیادی سبب پیچھے وہی تھا، عثمان رضی اللہ عنہ کا قصاص۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ زبیر رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور اسی طرح جو تھے طلحہ رضی اللہ عنہ یہ بھی تھے۔ جس وقت زبیر رضی اللہ عنہ صفوں میں آمنے سامنے ہوئے تو علی رضی اللہ عنہ نے بلایا اور یاد کروایا کہ زبیر دیکھو، تمہیں یاد ہے وہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ تو علی سے جھگڑے گا اور تو علی کے ساتھ ظلم کرے گا جھگڑ کے۔ زبیر رضی اللہ عنہ کو حدیث یاد آ گئی، کہتے ہاں۔ فرمایا کہ اب تو میرے سے لڑنے آ گیا نا؟ کہنے کہ ہاں۔ یہ بات ہوئی تو زبیر رضی اللہ عنہ یہ میدان چھوڑ کے چلے گئے، نہیں لڑائی کی۔ جب گئے تو دور جا کے ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے، سو گئے۔ جب سوئے تو اتنے میں ایک شخص آیا، اس نے زبیر رضی اللہ عنہ کو سوئے ہوئے شہید کر دیا۔ اگر زبیر رضی اللہ عنہ جو تھے بڑے بہادر تھے، بڑے بہادر تھے، شہید کر دیا اس نے۔ تو یہ ہے زبیر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ۔ اس جنگ کے اندر انہوں نے شروع ہونے سے پہلے کہا تھا اپنے بیٹے سے کہ بیٹا آج جو بھی مارا جائے گا یا وہ ظالم ہوگا یا وہ مظلوم ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ایک دوسرے کو غلط سمجھ رہا تھا، ہر کوئی اجتہاد کر رہا تھا۔ علی رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں کا اجتہاد تھا، اور ادھر سے عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں کا بھی اجتہاد تھا۔ دونوں آپس میں اجتہاد پر تھے، اس لیے کہا کہ ظالم یعنی دوسرے کی نظر میں، ہر کوئی دوسرے کی نظر میں یہاں پر ظالم ہے، اور مظلوم کہ جو اللہ کی رضا کے لیے نکلا ہے، کسی اور غرض کے لیے نہیں نکلا، ظاہر ہے وہ مظلوم بھی اگر وہ مارا جاتا ہے تو۔ یا تو اس کا معنی یہ ہے، یا اس کا معنی یہ ہے کہ جس کی نیت خالص اللہ کی رضا ہے وہ مظلوم ہے، اور جس کی نیت کچھ اور ہے وہ ظالم ہے۔ خیر اس کے اور معنی بھی اہل علم نے کیے ہیں۔ اس کے بعد پھر کہنے لگے کہ بیٹا میرا سب سے بڑا جو غم اور پریشانی ہے نا وہ قرض ہے۔ یہ تھی ان کی امانت اور دیانت کے غم، ان کو سب سے زیادہ قرضے کا تھا، اور ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی پریشانی اس کا قرض ہونا چاہیے۔ اپنے بیٹے سے کہا کہ میں نہیں سمجھتا واللہ عالم کہ یہ سارا مال قرضے کو ادا کرنے کے بعد باقی کچھ بچے گا کہ نہیں بچے گا، لیکن تم نے کرنا یہ ہے کہ میرا سارے کا سارا مال میری وفات کے بعد وہ بیچ کے میرا قرضہ اتارنا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اور اس میں سے تیسرا حصہ جو ہے نا وہ وصیت ہے اللہ کے لیے، اور تیسرے حصے کا جو تیسرا حصہ ہوگا نا وہ تمہارے بچوں کے لیے۔ عام طور پر جب بیٹا موجود ہو تو پوتوں کو حصہ نہیں ملتا، لیکن یہاں پر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے بیٹوں کے لیے زبیر رضی اللہ عنہ وصیت کر گئے تھے۔ اس کی وجہ جو مفسر شارحین نے لکھی ہے وہ یہ کہ عبداللہ بن زبیر تنگ دست تھے ذرا، تو ان کے بچے بڑے تھے، انہوں نے بطور احسان کہا کہ چلو اس وصیت میں سے کچھ اس کو میں دے دیتا ہوں تیسرا حصہ، تاکہ اس کے ساتھ کچھ تعاون ہو جائے۔ خود زبیر رضی اللہ عنہ کے اس وقت 9 بیٹے اور 9 بیٹیاں تھیں۔ اور پھر 7 بیٹے سے کہا کہ اگر تو میرا قرض ادا کرنے میں عاجز آ جائے یا کہیں تجھے تنگی آئے تو نے میرے مولا سے مدد مانگنی ہے۔ کہا کہ ابو جان آپ کا مولا کون ہے؟ کہنے لگے اللہ تعالیٰ۔
تو یہ صحابہ کرام کا اللہ کے ساتھ تعلق اور یقین تھا۔ تو وہ زبیر رضی اللہ عنہ کے عبداللہ کہتے ہیں کہ جہاں پر بھی مجھے مشکل آئی میں نے یہی کہا کہ یا مولا زبیر اقضی، اے زبیر کے مولا اقضی عنہ دینہ، اس کا قرضہ اتار دے۔ تو میں یہ دعا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ اس کا قرض پورا کر دیتے تھے۔ زبیر رضی اللہ عنہ کوئی درم و دینار چھوڑ کے نہیں گئے تھے، زندگی بھر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر، عثمان، ان سب کے ساتھ مل کر جہاد کیا۔ اور قرضے کی وجہ بھی عبداللہ بن زبیر نے بتائی۔ وہ کہتے ہیں کہ قرضے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ میرا باپ لوگوں سے قرضے لیتا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ آتے تھے امانت رکھوانے کہ یہ پیسے رکھ لو میں تم سے لے لوں گا۔ وہ کہتے تھے کہ امانت میں نہیں لوں گا، یہ امانت مجھے قرض بنا کے دو، کیونکہ امانت جب ضائع ہو جاتی ہے تو اس کا تاوان اس جس کے پاس امانت پڑی ہوتی ہے اس پر نہیں ہوتا، اس کی ضمانت نہیں ہوتی، ضمان نہیں ہوتا اس کا۔ جو قرض ہوتا ہے یہ ہر حالت میں ادا کرنا ہوتا ہے۔ کہا کہ مجھے قرض دو، میں تمہیں قرض واپس کروں گا۔ جب وہ قرض دیتے تو پھر وہ اس رقم کو استعمال کرتے۔ استعمال کیسے کرتے؟ صرف زمین خرید کے رکھ دیتے، تاکہ کل کو یہ درم و دینار بھی انسان کے چوری ہونے کے، گر جانے کے خدشات ہوتے ہیں، تو وہ زمین میں بدل لیتے اس کو، تاکہ کل کو جب یہ میرے سے مانگے میں زمین بیچ کے اس کو دے دوں، تو وہ رکھ لیتے۔ پھر اس طریقے سے ان کی کافی زمینیں تھیں، جس طرح کل حدیث میں گزرا۔ تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے قرض کی ادائیگی کے لیے صرف ان کی ایک زمین بیچی، ایک زمین بیچی، اور وہ بھی پوری نہ بکی بلکہ 4.5 حصے اس میں سے بھی بچ گئے، اور سارا قرض اللہ تعالیٰ نے ادا کر دیا۔ اور قرض کتنا تھا؟ 22 لاکھ روپیہ، 22 لاکھ روپیہ اس دور کا قرض تھا۔ اور عبداللہ بن زبیر نے جو حکیم بن حزام سے کہا تھا کہ 1 لاکھ، یہ جھوٹ نہیں تھا۔ اس کو اصول فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں مفہوم العدد۔ مفہوم عدد کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ زائد کی نفی کی جا رہی ہے۔ مثلا مسجد کے اندر 100 بندہ ہے، آپ میں سے کسی بندے سے کوئی پوچھتا ہے کہ بھئی اندر بندے کتنے ہیں، وہ کہتا ہے 50۔ یہ جھوٹ نہیں ہے، اس کو عرب لغت کے اندر جھوٹ نہیں کہا جاتا، کیونکہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ صرف 50، بلکہ آپ نے ایک جز بیان کیا، کل نہیں بیان کیا، اور جتنا کہ بیان کیا اس سے زائد کی نفی نہیں کی۔ عبداللہ بن زبیر نے اتنا کہا تھا کہ جب حکیم بن نظام نے پوچھا کتنا قرضہ تمہارے باپ پہ، کہا 1 لاکھ، یعنی زائد کی نفی نہیں کی۔ پھر جب اس نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ 1 لاکھ کی تمہاری ساری جائیداد بھی بک جائے گی، تو پھر انہوں نے کہا اگر 22 لاکھ ہو تو، کہا پھر تو بالکل نہیں تم اس کی طاقت رکھتے، چلو میرے سے بھی یہ لے لو، کچھ مزید بھی میرے سے مدد لے لینا۔ لیکن پھر انہوں نے جب زمینیں بیچنی شروع کی تو 4.5 حصے اس کے بچے اور زمینیں ساری بیچ دی۔ بیچنے کے بعد وہ 4.5 حصے جو تھے وہ بھی 4 ساتھیوں نے خرید لیے، جن میں معاویہ رضی اللہ عنہ تھے اور 3 ان کے ساتھی تھے۔ یوں 4.5 لاکھ روپے کی وہ زمین زائد بک گئی۔ اس کے بعد عبداللہ بن زبیر کی امانت اور دیانت یہ تھی کہ وہ 4 سال تک اعلان کرتے رہے حج کے موقع پر، حج کے موقع پر، کہ اگر کسی نے زبیر سے کچھ لینا ہے تو لے لے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی مقصد کی خاطر وراثت کی تقسیم لیٹ کی جا سکتی ہے۔ اگر مقصد کوئی نہ ہو تو پھر اصول یہ ہے کہ وراثت فوری طور پہ تقسیم کی جائے۔ ہمارے ادھر بہت بڑی خرابی ہے کہ فوت ہو جاتا بندہ، دہائیاں گزر جاتی ہیں، اس کی زمین کو تقسیم نہیں کیا جاتا، اس کی وراثت تقسیم نہیں کی جاتی، یہ ظلم ہے۔ اور جو بندہ اس میں رکاوٹ ہے، دوسروں کے حق کو روکتا اور کھاتا ہے، وہ بندہ اللہ کا مجرم ہے۔ جب فوت ہونے والا فوت ہو گیا، اگر حصے دار حصہ مانگ رہے ہیں تو ان کو دینا لازم ہے۔ جب قرض ادا ہو گیا، عبداللہ بن زبیر کے بھائی کہنے لگے لاؤ بھئی ہمارے باپ کی وراثت ہمیں دو، تو انہوں نے کہا بھئی صرف 4 سال ٹھہر جاؤ، کیونکہ 4 حج کے موقع پر جب تک میں اعلان نہیں کرتا، حج کے موقع پر دنیا کی ہر جگہ سے لوگ آتے تھے، تو ممکن ہے اس دفعہ کوئی بندہ سن کے جائے، وہ اپنے علاقے میں بتائے، پھر کوئی قرض لینے والا اگلے سال آئے، پھر وہ کہے کہ تمہارے باپ 4 سال یوں انتظار کیا، اس کے بعد پھر وراثت اپنے بہن بھائیوں میں تقسیم کی۔ یعنی کہ کسی غرض کے لیے وراثت کی تقسیم تاخیر کی جا سکتی ہے، شرعی عذر ہو تو، وگرنہ
اس کو ہر حالت کے اندر فوری تقسیم کرنا چاہیے۔ لوگ آج کل یہ دیکھتے ہیں گھر بک جائے گا، یہ بھائی کرائے پر چلا جائے گا۔ بھئی دیکھیں اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے، کوئی کرائے پہ جائے یا کرائے کے بھی نہ ہو، جو کسی کا حصہ ہے اس کو لینے کا تو اس کو حق ہی نہیں ہے۔ ایسی شفقت اور ایسی جو ہے نا وہ احساس کہ جس میں کسی کا حصہ مارا جائے، یہ جائز نہیں ہے۔ ہر صورت کے اندر جب فوت ہونے والے کی وراثت کو اگر قرض والی صورت نہیں ہے تو اس کو فوری طور پہ تقسیم کر دیں تاکہ حقدار کو اس کا حق ملے۔ اس کے بعد پھر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اس کو تقسیم کیا، اور ان کی 4 بیویاں تھیں۔ بیویوں کو ٹوٹل جائیداد کا 8واں حصہ ملا، اور 4 بیویوں میں جب 8واں حصہ تقسیم ہوا تو ہر بیوی کے حصے 12 لاکھ آیا، یعنی ٹوٹل 8واں حصہ اس کا 48 لاکھ تھا، اور ٹوٹل مالیت جو بیان ہوئی ہے وہ 5 کروڑ اور 2 لاکھ تھی، 5 کروڑ اور 2 لاکھ۔ یہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی جائیداد تھی۔ خیر اس حدیث سے بہت ساری چیزیں معلوم ہوئیں، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی، جس طرح کے لوگ ان کو امانت دینے آتے ہیں وہ کہتے ہیں امانت نہیں رکھواؤ، قرض رکھواؤ تاکہ تمہارے پیسے ضائع نہ ہو جائیں۔ یہ خیر خواہی کی نیت تھی، ان کی جذبہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی برکت دی کہ لوگوں کے قرض بھی ادا ہو گئے، اور وہ سب معاملات اس کے بعد ان کے بچوں کے لیے اللہ نے بہت وافر مال اس کے اندر رکھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے وہ ہمیں اس حدیث مبارکہ کو سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔